ہے کسی ماں کا ایسا کلیجہ جو اپنے بیٹے سے کہے کہ تم لڑنے جاؤ؟ لیکن ہمارے قوم کے ماؤں میں اتنا جذبہ تو ہے کہ اپنے لاڈلوں سے کہتی ہے حسین کے نام پہ خون دو۔ یہ سامنے لگ رہا ہے 27 اگست، یاد رکھے ڈیٹ 27 اگست۔ کیا ہے؟ امام حسین کے نام پہ خون دینا چاہیے، اس لیے بھی دینا چاہیے تاکہ دنیا کی قوموں تک پیغام جائے کہ عزادار بے گناہوں کا خون بہاتے نہیں ہیں، حسین کے نام پہ خون دیتے۔ جو حسینی ہوتے ہیں وہ بے گناہوں کا خون نہیں بہاتے بلکہ حسین کے نام پہ خون ڈونیٹ، حسین کے نام پہ خون دیتے ہیں۔ اور کل کربلا میں حسین نے اپنا خون بہا کے انسانیت کو بچایا، انسانیت کی تبلیغ کی۔ آج ہم عزادار حسین کے نام پہ خون دے کے حسینیت کی تبلیغ کریں گے۔ اب اس سے اچھا جملہ کیا کہوں کہ جنہوں نے بھی یہ پروگرام کیا ہے اگر میرا پیغام ان تک پہنچے کہ ہم عزادار ہیں، حسین کے نام پہ جان دے دے، خون کیا چیز ہے؟ ہم عزادار حسینی ہیں، حسین کے نام پہ خون دے دے، جان دینے کو تیار ہے تو خون کیا ہے؟ 27 اگست 18+ 18 سال سے اوپر کے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل، مرد ہو یا عورت، نام حسین پہ خون، اور خون دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم 10 محرم کو خون بہانا جانتے ہیں تو حسین کے نام پہ خون دینا بھی جانتے ہیں۔ اگر ہم زنجیر زنی کرنا جانتے ہیں تو خون ڈونیٹ کرنا بھی جانتے ہیں۔ اور جو نوجوان ہے سمجھو کہ ہم نے قاسم کے نام پہ خون دیا ہے، جو جوان ہے سمجھے کہ علی اکبر کے نام پہ خون دیا ہے۔ کسی ماؤں کے کلیجے میں اتنا دم کہ جو اپنے بیٹے سے کہے کہ حسین پہ جان قربان کرو۔ کربلا کی ماؤں کے ہیں ایسے کلیجے۔ شب عاشور ہر ماں کہہ رہی ہے، زینب کہتی ہے ان محمد سے ماموں پہ جان قربان کرنا نہیں تو دودھ نہ پہنچے۔ اللہ فضائل آپ نے جیسے سنے، آپ کو معلوم ہے کہ میں راضی ہوں، جناب سیدہ جب راضی ہوں گی جب رومال میں اشک چلا جائے۔ اور یہ سمجھیے گا کہ یہ 7ویں مجلس نہیں ہے بلکہ یہ محرم کے 7 تاریخ ہے۔ فضائل کی ذکر تو مصائب کے 2-4 جملے بھی، ارادہ تھا کچھ اور مصائب پڑھے لیکن سن لے شہزادے کے حوالے سے۔ فروا قاسم سے کہہ رہی میرے لاڈلے چچا پہ جان قربان کرنا۔ ماں نے کہا تو بیٹا آیا، چچا اجازت دیجیے۔ پیشانی کا بوسہ لے کے کہا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے بھائی کی نشانی، تمہیں کیسے اجازت دی؟ میرے بھائی کی نشانی ہو۔ فروا نے دیکھا تو قاسم اب تک زندہ ہو، اماں چچا اجازت نہیں دیتے، بازو کو تھاما لے آئی، آقا میرے لاڈلے کو اجازت دے دیجیے۔ کیا کہا؟ ہر بیٹا بڑھاپے میں ماں کا سہارا ہوتا ہے، بھابھی اگر قاسم چلا گیا تو سہارا کون ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ اب یہ شہزادے کا تذکرہ ہے، نہ یہ کہا جائے کہ روئیے ماتم کیجئے، اپنی مرضی ہے، میں مصائب پڑھ دیتا ہوں۔ بیٹھ کے رو رہے ہیں، یاد آیا کہ بابا نے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا جب مصیبت کا وقت ہو، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ زہرا کا لالا نرغے آدھا میں گرا ہے۔ تعویذ کو کھولا لے کے بھتیجا چچا کی خدمت میں آ گیا۔ بھائی نے ایک بار بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما پڑھنا شروع کیا، اے میرے بھائی حسین کربلا میں حسن تو نہ ہوگا لیکن میری جانب سے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کرنا۔ لیجیے عزاداران مظلوم کربلا، اجازت مل گئی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ علماء جانے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ گئے ہیں، ایک بار رخصت لی ہے۔ اللہ جانے فروا نے کس دل سے اجازت دی ہوگی۔ زینب نے تو آغوش میں پالا ہے نا،
نہ جانے زینب نے کیسے اجازت دی ہے، لیکن خالی کرتے میں قاسم لڑنے پہنچے، ایسے لڑے کہ یاد دلا دی علی کی یاد دنیا کو آ گئی، ارزق مارا گیا۔ روایت یہی تو کہتی ہے ایک بار فوج نے مل کے حملہ کیا، ایک بار جو فوج چلی 14 سال کا شہزادہ تھا، 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، کب تک لڑتا؟ روایتیں کہتی ہے ایک بار جو زین سے زمین پہ آئے، آواز دی چچا سلام آخر، یہ آواز سننا تھا۔ ایک طرف سے حسین دوڑے، ایک طرف سے عباس دوڑے، فوج یزید نے عباس و حسین کو آتا ہوا دیکھا، فوج میں کھلبلی مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے۔ قاسم جب تک زین پہ قاسم تھے، زمین پہ آئے، حسن کا لاڈلا تقسیم ہو کے رہے۔ اجرکم اللہ، دو فکر مصائب کے تقریبی ختم ہے۔ نوجوانوں، خدا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رہے، بزرگوں آپ کے بیٹے سلامت رہے۔ ہر بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین پہنچے، آواز دیتے قاسم، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ آواز دے قاسم، کوئی آواز نہ آئی۔ حسین ایک بلندی پہ پہنچے، آواز دی لاڈلے، وقت کا امام آواز دیتا ہے۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا، ایک ٹکڑا ادھر سے بلند ہوا، ایک ٹکڑا ادھر سے بلند ہوا، آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اجرکم اللہ، دو فکریں رہ گئے، تقریر ختم ہونے جا رہی ہے۔ آنسو نکل آئے تو رخسار پہ لے آئے۔ اجرکم اللہ، اب مقتل یہی تو کہتا ہے خدا کسی چچا پہ وقت نہ لائے کہ بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں پھیلے۔ چچا نے ابا اتاری، زمین کربلا پہ بچھائی، لاش کے ٹکڑے سمیٹنا شروع کیے۔ 14 سال کا شہزادہ اور سمٹ کر ایک گٹھری میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ آخری فکرہ تقریر ختم ہو رہی ہے، مسائب ختم ہو رہے۔ بی بی پرسہ قبول کرے، اے بی بی فروا پیسہ قبول کیجئے گا۔ خدا کسی غم میں نہ روائے سوائے غم اہل بیت۔ لاش قاسم کو لے کر چلے ہیں، جب لے کے آئے بیویوں سے کہا کہ قاسم کے لاشا آیا ہے، لیکن فروا نے آ کے یہی تو پوچھا آقا کیا میرے لاڈلے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ مولا کیا میرے لاڈلے سے خطا ہوئی؟ حسین طلب کے بھابھی ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا کہ ہر جب بھی کوئی لاشا زین سے زمین پہ آیا آپ خیمے میں لے آئے، میرا قاسم کا لاشا خیمے میں نہ لائے۔ حسین کچھ نہ بولے، گٹھری کی جانب اشارہ کر دیا۔ فروا نے دیکھا تو کہا شادیانے کی صدا زیر کنات آتی ہے، اور لاش کیسی میرے بچے کی بات